فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد اور ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسنے والی سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق بنایا، اس کائنات میں پائی جانے والی بے شمار طاقتوں قوتوں کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ یہ پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمینوں میں اور جو کچھ بھی آسمان میں۔ ایک جگہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اس کائنات کو جو بھی زمین و آسمان میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارا خدمت گزار بنا دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی، وہ نعمتیں بھی جن کی نعمت ہونے کا تم کو احساس ہے اور شعور ہے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ کی ایسی بھی ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ہم پر نعمت ہے۔ اللہ کی ان ساری نعمتوں اور اللہ کے ان سارے احسانات میں اللہ کا سب سے بڑا احسان اور اس کی سب سے بڑی نوازش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے واحد مقبول دین اسلام کا ہم کو پیروکار بنایا، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم کو شرف بخشا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی دعا کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں کو محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی استعانت اور کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے اور کسی سے دعا کرنے کے لیے یہ کھلتی نہیں۔ دنیا میں بندے پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ اس کو شرک کی غلاظتوں سے محفوظ رکھے، شرک کی گندگی سے محفوظ رکھے، اللہ اس کو توحید کے راستے پر گامزن رکھے۔ اس لیے ایمان والے بندے کو چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا رہے کہ اللہ نے ہم کو موحد بنایا ہے۔ اللہ نے موحد بنایا اس طرح سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے دین کی ہدایت دی، کفر سے بچایا، اور اللہ نے موحد بنایا ہے اس طرح سے بھی کہ اس دین کی پائے جانے والی مختلف شکلوں اور اس دین میں پائے جانے والے مختلف مناہج میں سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے صحیح طریقے اور صحیح منہج کی اتباع کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی۔ تو اسلام کی ہدایت پا لینا بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور صحیح منہج صحیح مسلک کی ہدایت پا لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی توفیق پا لینا، اہل حدیث ہو جانا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بندے پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ان کے بالمقابل جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ کفر اور شرک کی گمراہیاں ہوں یا بدعت اور شرک کی گمراہیاں ہوں، ان گمراہیوں کو جب دیکھے تو اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے صحیح دین اور صحیح منہج کی توفیق ہم کو نصیب فرمائی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس شکریہ کی ادائیگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو صحیح دین اور صحیح منہج کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائی ہے تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے
اپنی آخری حد تک کی کوششیں ہم لگاتے رہیں، وہ جسمانی کوششیں ہوں، وہ زبانی کوششیں ہوں، وہ مالی کوششیں۔ آج کے اس درس میں مجھ کو سلفیت، حقائق اور پروپیگنڈا، اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ سلفیت کہتے کس کو ہیں، سلفیت کی حقیقت کیا ہے، وہ کون سی علمی اور اصولی بنیادیں ہیں جن پر سلفیت قائم ہے، اور سلفیت کے حوالے سے ایک تو یہ کہ کچھ غلط فہمیاں خود ہم سلفیوں میں پائی جاتی ہیں۔ خود ہمارے لیے پہلے ضروری کہ ہم خود یہ سمجھیں کہ سلفیت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم جب سلفیت کے راستے پر گامزن ہیں، اپنے آپ کو سلفی سمجھتے اور سلفی کہتے ہیں، تو خود ہم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سلفیت کس چیز کا نام ہے۔ کیونکہ ایک سلفی مسلک کا حامی اور سلفی مسلک پر چلنے والے شخص کے لیے ضروری کہ خود وہ سمجھ لے کہ سلفیت کس چیز کا نام ہے، کیونکہ مسلک کو نقصان پہنچانے والے زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود تو اپنے آپ کو سلفی قرار دیتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ سلفیت کیا ہے۔ تو ایک تو وہ غلط فہمیاں جو سلفیت کے حوالے سے خود ہمارے ذہن میں پائی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ الزامات اور پروپیگنڈے جو سلفیت کے حوالے سے سلفیوں کے مخالفین کرتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بہت مختصر انداز میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلا شبہ تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے، جس کو کلیئر ہو جانا ضروری ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان ایک نام دیا ہے مسلم کا، تو جب اللہ رب العالمین نے ایک نام مسلم ہمارے لیے طے کر دیا ہے تو ہم کو کسی اور نام کی کیا ضرورت ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، کیونکہ یہ سیکولرزم کا دور ہے، تو سیکولرزم کے جو بہت سارے اثرات ہماری ذہن پر پڑتے ہیں، اس میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایک مسلکی سیکولرزم جو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر سرایت کرتا جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ خود ہماری جماعت کے بہت سارے افراد یا الگ الگ جماعتوں میں افراد یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارے لیے مسلم کہنا کافی ہے، ہم کو کسی اور نام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا اعتراض ہے کہ امت کی 1400 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے تو ہم کو مسلم کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور نام سے یاد کرنے کی، اپنے لیے کوئی اور نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ بندہ اگر پورے تاریخی پس منظر کو سمجھے کہ یہ نام اہل حدیث نام کیوں اختیار کیا گیا، یہ سلفی نام کیوں اختیار کیا گیا، تو وہ اس طرح کے اعتراضات میں نہیں پڑے گا۔ دیکھیے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب تک دین کی کوئی دوسری شکل موجود نہیں تھی۔ جو کچھ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں مرجع تھے۔ کوئی دینی مسئلہ پیش آتا، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، اسلام کی کوئی دوسری شکل موجود نہیں تھی، کوئی دوسرا منہج دین کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی فرقہ بندی نہیں تھی۔ لوگ یا تو مسلم تھے یا تو کافر تھے، یا تو دین کی اتباع کرنے والے مسلم تھے یا تو وہ لوگ جو دین کا انکار کرنے والے تھے وہ کافر تھے۔ تو کیونکہ اسلام کی کوئی دوسری شکل یا اسلام میں کوئی دوسرا فرقہ موجود نہیں تھا، کوئی منہج موجود نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے مسلمانوں کو منہج کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے صرف مسلم نام سے جانا اور پہچانا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ فتنے کھڑے ہوئے جن کو ان کی محنت نے اور ان کے جوش اور جذبے اور عزم نے دبا دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھا، لیکن ان کی حکمت اور دانائی اور مختلف چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی بدعت بہت بڑی سطح پر پنپ نہیں پائی۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد فتنوں کے ظہور کا دور شروع ہوا، جس کو علامہ ابن سیرین نے فتنہ قرار دیا، حضرت عثمان کی وفات کے بعد کے زمانے کو۔ اس فتنے کے دور میں اسلام میں بہت ساری نئی نئی بدعتوں کی ایجاد ہوئی۔ روافض کا ظہور ہوا، جنہوں نے صحابہ کرام کے ایک بہت بڑی جماعت کی تکفیر کی، اور امامت کا عقیدہ شروع ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ائمہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی کی امامت کا عقیدہ عبداللہ ابن سبا نے پیش کیا۔ تقدیر کے بارے میں لوگوں نے بات کرنا شروع کی۔ ایک فرقہ پیدا ہوا قدریہ جس نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ ایک فرقہ پیدا ہوا جبریہ جس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو گناہ کرنے کے لیے بھی مجبور کیا ہوا ہے، ہر آدمی مجبور محض ہے۔ ایسی جب الگ الگ بدعتیں ایجاد ہونا شروع ہوئیں، خوارج کا ظہور ہوا جنہوں نے کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی کافر قرار دے دیا کہ عمل جو ہے وہ ایمان کی تعریف میں شامل ہے، کوئی آدمی جھوٹ بھی بولے گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ پیدا ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہر کبیرہ گناہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے گرچہ کافر نہ ہو۔ یہ الگ الگ بدعتیں اور الگ الگ فتنے رونما ہوئے۔ ان بدعت کے حاملین نے اپنے مذہب کی تائید کے لیے حدیثیں بھی گڑھنا شروع کی۔
اس صورتحال میں جو امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے منہج پر ثابت قدم سلف اور علماء اور ائمہ موجود تھے، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب کیونکہ بدعتوں کا ظہور بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے جو دین کا صحیح راستہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ان کے منہج کو ایک مخصوص نام دیا جائے۔ لہٰذا اہل البدع کو اہل البدع کہا گیا، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرنے والے تھے ان کو اہل السنہ کے نام سے جانا گیا۔ یہ اہل السنہ کا نام کوئی بہت بات کی ایجاد نہیں ہے، آپ تابعین کے اقوال میں دیکھیں گے تو آپ کو کثرت سے یہ نام ملے گا۔ مثلا ابن سیرین کہتے ہیں کہ کانوا لا یسألون عن الاسناد، کہ صحابہ کرام کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس زمانے میں لوگ سندوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ حدیثوں کے گڑھنے کا رواج شروع نہیں ہوا تھا، تو جہاں سے بھی سنتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فوراً دل ان کی طرف مائل ہو جاتا، فوراً قانون کی طرف مائل ہو جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، سنیں کیا بات۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ رونما ہوا یعنی حضرت عثمان کی وفات کے بعد الگ الگ فرقے پیدا ہوئے، الگ الگ بدعتیں ایجاد ہونی شروع ہوئیں، فتنہ رونما ہو گیا، تو پھر یہ معاملہ ہوا فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل السنہ کی طرف لیا جاتا، دیکھا جاتا، فَيُؤْخَذْ حَدِيثُهُمْ، اور ان کی حدیثیں لی جاتی اور اہل البدع کی حدیثیں نہیں لی جاتی۔ تو جب بدعت کا دور شروع ہوا اور اہل البدع کا رواج ہوا تو ان کے مقابلے میں جو دین کی صحیح شکل اس زمانے میں پائی جاتی تھی اس صحیح شکل کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اور اس منہج کا امتیاز اور اس کی خصوصیت واضح کرنے کے لیے یہ لفظ اہل السنہ یہ استعمال کیا گیا۔ اس کے استعمال کے پیچھے کوئی عبادت کا مقصد نہیں تھا، نہ یہ کہا گیا کہ جو آدمی اہل السنہ اپنے آپ کو کہے گا وہ کسی طرح کا ثواب پانے والا ہے، یہ ایک طرح کی دعوتی مصلحت تھی۔ پھر آگے جا کر کے معاملہ یہ ہوا کہ اہل السنہ میں فقہی اعتبار سے وہ لوگ جو اہل السنہ میں شامل تھے ان میں بعض افراد ایسے پیدا ہوئے جن کے رائے کا غلبہ ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک مسلک کی بنیاد ڈالی جس میں حدیث کے مقابلے میں رائے کو غالب رکھا گیا، ان کے رائے کے معاملے میں ترجیح پائی جاتی تھی۔ اس طرح ان کا نام وہ کوفہ کا جو خاص ایک مسلک تھا اس کا نام اہل الرائے رکھا گیا، اور اہل الرائے کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے حدیثوں کے معاملے میں رائے پر حدیثوں کو ترجیح دی جاتی تھی، جو صبح و شام حدیثیں پڑھنے والے تھے، جن کا مسلک حدیثوں کی فقہ تھی، ان کو اہل الحدیث کے نام سے جانا گیا۔ تو یہ نام جو اختیار کیا گیا اس نام کے پیچھے دعوتی مسالے تھے، دعوتی مصلحتیں تھیں، اور اس دعوتی مصلحت کے تحت ہی جب بعد کے زمانوں میں فلسفے کا غلبہ ہوا اور لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے نئے نئے مناہج اختیار کرنا شروع کیے، تو وہ لوگ جو صحابہ کے دین پر قائم تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اپنا نام سلفی رکھا۔ سلفی کا مطلب ہوتا ہے سلف کو ماننے والے، بزرگوں کو ماننے والے۔ ہمارے عام طور پہ اہل حدیثوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اہل بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم تو اپنے آپ کو کہتے سلفی ہیں، اور سلفی کا مطلب ہی ہوتا ہے بزرگ۔ سلف کا مطلب وہ بزرگ اچھے لوگ جو پہلے سے گزر چکے ہیں، اور سلف کا سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کا طبقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ امت کے سب سے پہلے سلف ہیں۔ فرق یہ کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے تناظر میں جب بزرگ لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بس یہ ہوتی ہے کہ یہاں 200-250 سال کے عرصے میں جو بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے یہاں بزرگی جا کر کے یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کے سلف کی اتباع کرنے والے ہیں، اور سلف سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد جو لوگ بھی صحابہ کرام کے منہج پر چلتے ہوئے آئے، بالخصوص ابتدائی 3 صدیوں کے لوگ اور اس کے بعد کے بھی لوگ، وہ سارے کے سارے سلف ہیں، اور ہم دین میں ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے فہم پر اپنے فہم کی بنیاد رکھنے والے، اس لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ تو سلفی لفظ سلف کا مطلب ہوتا ہے وہ بزرگ اور نیک لوگ جو پیچھے گزر چکے ہیں، اور ہم سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں مطلب ان بزرگوں کو ماننے والے، ان کے فہم پر اپنے فہم کی بنیاد رکھنے والے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ رب العالمین نے دین کی شکل میں تو ہم کو قرآن اور سنت دیا ہے، دین قرآن اور سنت کا نام ہے، صرف قرآن اور سنت کی اتباع کریں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، تو ہم کو صحابہ کو ماننے کی یا سلف کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟
اگر اللہ نے قرآن اور سنت ہمارے لیے نازل کر دیا تو صرف قرآن اور سنت کی اتباع کافی ہے. ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی کہ پھر اور اشخاص کو اور سلف کو ماننے کی ضرورت کیا ہے. آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے دو مسئلے ہوتے ہیں دین میں. جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے. ایک اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ دین کہاں سے لیا جائے, دین کے مصدر کے بارے میں اختلاف. اور اختلاف کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ دین کیسے لیا جائے, دین کے منہج کے بارے میں اختلاف. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک دین کا مصدر اور ایک دین کا منہج. مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین کا سورس کیا ہونا چاہیے, ہم دین کہاں سے حاصل کریں. کچھ لوگوں سے ہمارا اختلاف ان بنیادوں پر ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے مصادر بس دو ہیں, قرآن اور سنت, یا ضمنی مصادر اجماع اور قیاس. ان چار چیزوں سے ہم کو دین لینا ہے, یہی چار چیزیں دین ہیں. کچھ لوگوں سے ہمارا اختلاف دین کے مصدر کے حوالے سے ہے کہ ہم جن چیزوں کو دین کا مصدر مانتے ہیں وہ ان کو دین کا مصدر اور دین کا سورس نہیں مانتے, یا وہ جن چیزوں کو دین کا سورس اور مصدر مانتے ہیں ہم ان کو دین کا سورس اور مصدر نہیں مانتے. مثلا وہ حضرات جو حدیث کا انکار کرنے والے, منکرین حدیث, ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی طرح سنت بھی دین کا ایک باقاعدہ مصدر ہے, دین کا ایک سورس ہے جہاں سے ہم کو دین لینا ہے. جو حدیث کا انکار کرنے والے وہ دین کو, حدیثوں کو دین کا ایک سورس یا دین کا ایک مصدر تسلیم نہیں کرتے. روافض ہیں, شیعہ حضرات, ان کے ہاں دین کے مصادر سے ہمارا ان سے ڈائریکٹ اختلاف دین کے مصادر کے بارے میں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دین کا مصدر نہیں مانتے. قرآن کے بارے میں ان کی اکثریت اور ان کے پرانے سارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید یہ محرف ہو چکا ہے, تبدیل کیا جا چکا ہے, اور اصلی قرآن جب ہمارے 12ویں امام آئیں گے تب وہ لے کر کے آئیں گے. دین کے معاملے میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ائمہ کو دین کا سورس مانتے جن کو ہم دین کا مصدر نہیں مانتے. کچھ لوگوں سے ہمارا اختلاف دین کے مصدر کے حوالے سے ہے, اور کچھ لوگوں سے ہمارا اختلاف دین کے منہج کے حوالے سے ہے. یعنی دین کے مصادر میں ہمارے اور ان کے درمیان میں اتفاق ہے. وہ بھی مانتے ہیں قرآن, سنت, اجماع اور قیاس دین کا مصدر ہے. قرآن, سنت اور اجماع یہ عقیدے میں, اور قیاس یہ فقہ میں, کیونکہ قیاس عقیدے میں مصدر نہیں ہوتا ہے. تو جس طرح ہم قرآن کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو, اجماع کو, قیاس کو دین کا سورس مانتے ہیں کہ دین کا علم یہیں سے لینا ہے, دین یہیں سے اخذ کرنا ہے. امت میں بہت ساری جماعتیں ہیں جو اس معاملے میں ہم سے اتفاق رکھتی ہیں, پھر بھی ہم سے اور ان سے اختلاف ہوتا ہے. اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ وہ دین کا مصدر تو تسلیم کرتے ہیں صحیح, لیکن دین کو سمجھنے میں, اس کے فہم میں غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں, دین کا منہج غلط اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اہل البدع ہیں, بہت سارے بدعتی حضرات ہیں جو قرآن مجید کو بھی اللہ رب العالمین کے دین کا مصدر مانتے ہیں, لیکن اس قرآن مجید سے ہی اپنے بدعت کے لیے دلیلیں لے کر کے آتے ہیں. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو اپنے شرک کے لیے قرآن سے دلیلیں لے کر کے آتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو اپنی بدعتوں کے لیے قرآن سے دلیلیں لے کر کے آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دلیلیں لے کر کے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان سے ہمارے اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کچھ ایسی آیتوں کو دلیل بنا رہے ہیں جو قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. دین کے مصدر کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں قرآن مجید دین کا مصدر ہے, لیکن وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے, منہج کا اصل مطلب راستہ ہی ہوتا ہے, کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں انہوں نے سلف کے فہم کو, سلف کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. قرآن مجید تو مانتے ہیں لیکن قرآن کو ویسا نہیں سمجھ رہے جیسا کہ سلف نے, امت کے صحابہ نے قرآن مجید کو سمجھا ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کی اتباع کرنے والے ہیں. بلا شبہ قرآن اور سنت ہی دین کا حقیقی مصدر ہیں, لیکن قرآن اور سنت کو سمجھنے میں بھی ہم سلف کے فہم کے پابند ہیں, صحابہ کے فہم کے پابند ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. ہم ایک جملے میں جب سلفیت کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منہجنا اتباع القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ, کہ ہمارا منہج قرآن اور سنت کی اتباع کرنا ہے, لیکن قرآن اور سنت کی اتباع کیسے کرنا ہے؟ بفہم سلف الامہ, اس امت کے جو سلف گزر چکے ہیں, جو بزرگ گزر چکے ہیں, جو خاص طور پہ صحابہ کرام کی جماعت ہیں, ان کے فہم, ان کے منہج اور ان کی سوچ کے مطابق جیسا انہوں نے دین کو سمجھا ویسے ہی دین کو سمجھنا ہے. اگر بندہ قرآن تو سمجھے لیکن قرآن کو سمجھنے میں سلف کے فہم کو چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے.
آپ دیکھیں گے، اس لیے آپ کو ایسی جماعتیں بھی ملیں گی جو خالص توحید کی آیتوں سے آپ کو شرک سے استدلال کر کے دیں گی. خالص توحید کی آیت جس میں حکمی توحید کا ہوگا، وہاں سے وہ شرک استدلال کر لیں گے. آپ ایسے مقررین آپ کو ملیں گے جو کہیں گے قرآن مجید کی آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. آپ کو اس آیت سے استدلال کر کے دیا جائے گا کہ دیکھو نماز اور صبر یہ بھی غیر اللہ ہے، اور اللہ نے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا. اس کا مطلب خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. وہ آیت جو ہے توحید کی آیت، آپ کو توحید کی آیتوں سے شرک نکال کے دے دیا جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں، یہ آیت تو غلط نہیں ہے نا، یہ آیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی ہو رہی ہے اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں. اور ایسی ساری بدعتوں اور سارے استدلالات پہ ہمارا ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ قرآن کی آیتیں آج آپ پر نازل نہیں ہوئی، یہ تو صحابہ کرام پڑھتے ہوئے آئے ہیں. صحابہ کرام نے یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، تو اس آیت کا صحیح مفہوم اور صحیح تفسیر آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا صحابہ سمجھ سکتے ہیں؟ اس آیت کو آپ نے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا، کیا آپ قرآن مجید کے سمجھنے میں صحابہ سے زیادہ ذہین ہیں؟ ہمارے سارے استدلال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قرآن مجید کو سب سے بہتر سمجھنے والے کون تھے؟ اس امت کے اول ترین لوگ صحابہ کرام، جنہوں نے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، جنہوں نے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جن کی دین کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، جن کو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے. ان سے زیادہ بہتر طریقے سے نہ آپ قرآن سمجھ سکتے، نہ حدیثیں سمجھ سکتے، نہ عقیدے کے مسائل سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن کی کسی آیت کی ایک تفسیر جو آج کے ہمارے زمانے میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی شیخ الحدیث یا کوئی شیخ الاسلام یا کوئی علامۃ الدہر ہم کو کر کے دے رہے ہیں، اور ایک تفسیر وہ ہے جو صحابہ کرام سے ہم کو مل رہی ہے اور آپس میں ٹکرا رہی ہو، تو حق اس بات کا ہے کہ خلف کی گئی تفسیر اگر سلف کی گئی تفسیر سے ٹکرا رہی ہو تو خلف کو چھوڑ دیا جائے. قرآن مجید کے سمجھنے میں صحابہ سے بلند، اس لیے صحابہ کرام محض اسلام کی ایک نسل کا نام نہیں. اللہ رب العالمین نے اس دین کی حقانیت کی بنیاد صحابہ کرام کی عدالت پر رکھی ہے. صحابہ کرام امت اور نبی کے بیچ کا واسطہ ہے. ان صحابہ کے ذریعے سے امت اپنے نبی تک کے پہنچتی ہے. اگر ان صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو امت اپنے نبی سے ٹوٹ جائے گی، کٹ جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ سارے گمراہ فرقوں کا معاملہ آپ دیکھ لیں، ایک چیز آپ کو ہر گمراہ فرقے میں دکھائی دے گی، وہ صحابہ کرام سے بغض، صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑ دینا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دینا ہے. کوئی بھی گمراہ فرقہ ہو، یہ ایک مشترک گمراہی ہے جو ہر گمراہ فرقے میں پائی جاتی ہے. تو ہم قرآن مجید کے سمجھنے میں، اچھا وہ آیت کا مفہوم وہ رہ گیا، ورنہ یہ کیونکہ ایک شبہ آ گیا ہے تو اس کا جواب بھی ہو جانا چاہیے کہ وہ جو کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یہاں با اصل میں ذریعہ کے معنی میں آیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. طلب کس سے کرنا ہے؟ اللہ ہی سے کرنا ہے. نماز یا صبر ایسا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے جس کے سامنے رکھ کر کے آپ کو نماز سے دعا مانگنی ہے، نماز سے کوئی مدد طلب کرنی ہو. یا صبر ایسا کوئی بت یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آپ کو دعا مانگنی ہے. نماز اور صبر سے مدد طلب کرو مطلب نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرو. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام یہ دین کے سب سے پہلے عالم تھے، اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں. ان کی افضلیت، ان کی عظمت کا صرف یہ حوالہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں دی ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں صحابہ کرام کی تعریف کرنے والے فرقے اور جماعتیں اور افراد بہت سارے ہیں، لیکن عام طور پہ جب صحابہ کرام کی تعریف ہوتی ہے اور ان کی عظمتوں کے حوالے دیے جاتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، اپنا جان قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، ہجرتیں کی، جہاد کیا. ان کی یہ قربانیاں یقیناً ان کی عظمت اور ان کی بزرگی پر دلالت کرتی ہیں. لیکن صحابہ کرام کی عظمت کا اس سے بھی بڑا ایک حوالہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شاگردی کے لیے چنا. ان کی یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں مبعوث کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے زمانے میں مبعوث کر دی جانے کی وجہ سے یہ لوگ صحابی بن گئے. یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے چنندہ
لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے نوازا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے جو گرچہ انہی کی طرف منسوب ہے، لیکن کیونکہ اس قول کا تعلق غیبی امور سے ہے، اس لیے موقوف ہونے کے باوجود یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہوگی۔ یعنی صحابی کوئی اگر ایسی بات بیان کریں جس کا تعلق امور غیب سے ہو، جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، تو ظاہر سی بات ہے گرچہ حضرت انس کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایسی بات ہے جو حضرت انس اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتے، تو ایسی بات اگر صحابی کی بھی طرف منسوب ہو تو اس کو مرفوع کے حکم میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے سنا ہوگا۔ فرماتے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو سارے بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، وابتعثہ برسالتہ، اور اپنا رسول بنا کر کے ان کو بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دوسرے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سارے دلوں میں سب سے بہترین دل پایا۔ فجعلهم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی اور وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قتال اور جہاد کرتے ہیں۔ فما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسنا، تو جس کو یہ صحابہ یہ مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اتفاق سے ایمان لے آئے اس لیے صحابی کہلائے۔ یہ پوری انسانیت کے عظیم ترین لوگوں کو چن کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اور ان کے فہم پر اللہ رب العالمین نے اس دین کی بنیاد رکھی۔ یہ ایسا نہیں کہ بس اسلام کی بہت ساری نسلیں گزری، اس میں سے ایک نسل صحابہ کی نسل تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو مقام اور مرتبہ ان کا بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو مقام اور مرتبہ ان کا بیان کیا، امت کی کوئی نسل دین کے فہم کا معاملہ ہو یا قربانیوں کا معاملہ ہو ان کی برابری کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہوا سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہوئی اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ امت کا کون سا طبقہ ان کی برابری کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی معاملات میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے، یہ ہم جب شان نزول پڑھتے ہیں قرآن مجید کا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی صحابی نے کوئی بات کہہ دی، اللہ رب العالمین نے ان کی بات کے حوالے سے قرآن مجید نازل کر دیا۔ ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ امت کی کون سی نسل کو مل سکتا ہے کہ یہ دعا کرے تو ان کی دعا کے جواب میں اللہ قرآن مجید نازل کرے؟ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہیں، اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے اپنی شکایت رکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی، میرے اتنے سارے بچے ہیں اور میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ زہار کیا ہوتا تھا؟ عرب میں طلاق کی جو بہت سارے طریقے رائج تھے اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح سے، تو جب یہ بات کہہ دیتا تھا تو بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی، بائن طلاق ہو جاتی۔ کہا اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو چکی، میرے اتنے سارے بچے ہیں، یہ شخص میری جوانی کھا گیا، اب اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، میں کیا کروں؟ کوئی حل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب زہار کر لیا تو طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ نکاح طلاق کی جو مسائل تھے وہ ویسے ہی عرب میں چل رہے تھے جب تک کہ ان کی منسوخیت کا کوئی وحی نہ آ جاتی۔ وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مایوس ہو کر کے جا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دعا کے جواب میں قرآن مجید نازل کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ جماعت جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ یہ کوئی رائے حضرت عمر کے بارے میں کئی ایک معاملات ایسے آئے ہیں، کبھی بعض معاملات میں 3، بعض روایتوں میں 4، بلکہ امام نووی نے تو 10 مقامات ایسے جمع کیے کہ 10 مقامات ان میں سے سارے صحیح نہیں ہیں، انہوں نے 10 مقامات ایسے گنائے ہیں کہ 10 مقامات ایسے ہوئے کہ جب حضرت عمر نے کوئی رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مقام ابراہیمی کو مسلح بنانا چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی۔
تو یہ اصولی بات یہ ہے کہ دین کے فہم میں، دین کو سمجھنے میں صحابہ کرام کی برابری میں کوئی امت کی نسل نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین ہم کو لینا ہے قرآن اور سنت سے، لیکن اس کو لینے اور اس کو سمجھنے میں ہم صحابہ کرام کے فہم کے پابند ہیں۔ اگر اہل حدیث دعوت کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو دین صحابہ کا دین تھا، اس دین کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دینے والے جو صحابہ کا دین تھا، ہر بدعت سے پاک، وہ دین جس کی ایک ایک بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی، اس کی ایک ایک اینٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اللہ نے ان کے درمیان مبعوث کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف۔ نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے مومنوں میں، کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ نبی قرآن کی تلاوت کریں، ان پر تزکیہ کریں، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، ان کو حکمت کی تعلیم دیں۔ چار ذمہ داریاں اللہ کے نبی کی بتائی گئی۔ تلاوت کتاب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام اللہ رب العالمین کے بندوں تک کے جیسا ہے ویسے ہی پہنچا دینے والے۔ تزکیہ یعنی ان لوگوں کے اخلاق سنوارنے والے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں، ان کی روح کو پاکیزہ کرنے والے ہیں، تزکیہ نفس۔ تیسرا تعلیم کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے بعد قرآن سمجھانے والے بھی، کتاب بتاتے بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کر کے بھی دکھائی۔ زکوٰۃ دینے کے طریقے اور اس کے نصاب اور اس سارے حوالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا حج کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا پورا طریقہ بھی سکھایا۔ تو کتاب پڑھاتے بھی ہیں اور کتاب سکھاتے بھی ہیں، اور کتاب کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھانے والے۔ یہ چار چیزیں ہیں، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے یہ چاروں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ حاصل کی، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ تو یہ دین میں، دین کی سب سے اعلیٰ ترین طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ سلفی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے میں صحابہ کرام کے فہم کے پابند ہیں، اور ان سارے لوگوں کے فہم کے پابند ہیں جو صحابہ کرام کے بعد میں آئے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتے رہے۔ حتیٰ کہ صرف عقیدے کی نہیں، فقہی معاملات میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فقہی مسئلے میں بھی کوئی آدمی کوئی نیا قول ایجاد نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کوئی سلف موجود نہ ہو۔ نماز کے معاملے میں بھی کوئی چھوٹی سی سنت بھی ہو تو اس چھوٹی سی سنت کے معاملے میں بھی بندے کو یہ دلیل دینی پڑے گی کہ صحابہ کرام نے قرآن کی کسی آیت کی حدیث سے یہ مطلب سمجھا ہے، تو ہم کہا کہ ہم قرآن و سنت سے مطلب سمجھیں۔ یہ سلفیت کا مفہوم ہے کہ دین کے معاملے میں سلف اور صحابہ کو ماننے والے، قرآن و سنت کو سلف اور صحابہ کے طریقے پر سمجھنے والے۔ سلفیت کی دعوت کی سب سے عظیم ترین بنیاد توحید ہے۔ ہماری دعوت توحید کی دعوت ہے۔ جس طرح انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز توحید کی دعوت سے کیا، ہم بھی امت میں اپنی دعوت کا آغاز اور اپنی دعوت کی بنیاد توحید پر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امت میں توحید کی بات کرنے والی مختلف جماعتیں، بلکہ شاید ہی کوئی جماعت ہو جو یہ کہتی ہو کہ ہم توحید کا نام نہیں لیتے یا توحید ہمارے دعوت کے منہج میں شامل نہیں ہے۔ لیکن توحید کا جتنا زور آپ کو سلفی دعوت میں دکھائی دیتا ہے، اتنا زور آپ کو کسی اور دعوت میں دکھائی نہیں دے گا۔ ہم اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جن کی دعوت کا آغاز وضو کے مسائل سے ہوتا ہے، غسل کے مسائل سے ہوتا ہے، یا سفر میں نکلنے کے مسائل سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا جائے، یا دعوت کے مسائل سے ہوتا ہے۔ توحید کی دعوت کی جو گونج آپ کو اہل حدیث جماعت میں، سلفی جماعت میں دکھائی دیتی ہے، وہ کسی اور جماعت میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ جتنی شدت کے ساتھ، جتنی قوت کے ساتھ دعوت میں، ساری ترجیحات میں ہم دعوت میں توحید کو جتنی ترجیح دیتے ہیں، اتنا امت کی کسی اور جماعت میں آپ کو توحید کی گونج دکھائی نہیں دے گی۔ تو ہماری دعوت کی سب سے بڑی بنیاد صحابہ کرام کی طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی طرح توحید پر ہم اپنی دعوت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور ہم امت کے سارے طبقوں کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہی یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا اکیلا مستحق اللہ ہے۔ ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اور وہ ہے اللہ کے بندوں کو باطل معبودوں سے توڑ کر کے اللہ رب العالمین سے جوڑنے کی دعوت۔
قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ امت کو جھوٹے معبودوں سے توڑ کر کے اللہ رب العالمین سے جوڑ دینا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا سکھانا، اللہ رب العالمین کی توحید سکھانا، یہ ہماری دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ ہماری دعوت کی دوسری بنیاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، آپ کی رسالت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس رسالت کے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی بات کو ترجیح نہ دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کے نبی ہم اس لیے اطاعت کو ہم اپنی دعوت کے منہج میں دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں۔ توحید کے بعد ہماری دعوت کی دوسری ترجیح ہے اطاعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی امت کا شخص ہو، بڑا سے بڑا عالم ہو، نبی کی بات پر اس کی بات کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ رب العالمین کی محبت کو، اللہ رب العالمین کی رضا کو پا لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ العلماء والامراء، علماء ان کی اطاعت بھی کرو، اور امراء یعنی تم میں سے جو امیر ہوں، تمہارے خلیفہ ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن آپ اس آیت میں غور کریں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ نے جب اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تو اطیعوا کہا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا تو اطاعت کے اس لفظ کو دہرایا نہیں گیا، بلکہ امیر کی اطاعت کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہا گیا، واطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا گیا۔ یعنی امیر کی اطاعت اس وقت جائز ہے جب امیر کی، علماء کی، حکام کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو۔ اگر علماء، حکام اور امراء اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو ان کی اطاعت ہمارے لیے جائز نہیں ہے، واجب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ہماری دعوت کی سب سے بڑی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی اطاعت۔ اس لیے ہم تقلید کو اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تقلیدی معنوں میں کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے خلاف کسی اور کی بات آئے اور ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہم اس تقلید کے خلاف ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جتنی محبت اہل الحدیث رکھتا ہے اتنی اور کوئی نہیں رکھتا۔ صرف اہل حدیث، ساری دینی جماعتوں میں صرف اہل حدیث ایک جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنے کے بعد ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یہ سنت ہمارے مسلک کے خلاف ہے، یعنی ہم نے اپنا مسلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہی بنایا ہے، ہم نے اپنا مسلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کو بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جن کے لیے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعصب برتنا پڑے۔ تقلید کا پورا مفہوم یہ ہے کہ ہم دین کو لوگوں پر پیش نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دین پر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر قبول اور رد کا معیار شخصیتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے اہل حدیث کے علاوہ جتنی جماعتیں، سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک شخصیت ہے جن پر دین پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت آتی ہے تو پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے کہ نہیں، ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے تو قبول ہے، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ صرف اہل حدیث دنیا کی وہ جماعت ہے جو دین کو شخصیتوں پر پیش نہیں کرتی بلکہ شخصیتوں کو دین پر پیش کرتی ہے۔ ہمارے یہاں میں قبول اور رد کا معیار شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا قرآن ہے۔ ہم اقوال کو قرآن اور سنت پر پیش کرتے ہیں، جو چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو چیز قرآن اور سنت کی مخالف ہوتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ دوسری جماعتوں کو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ باقی دیگر جماعت امت کی آپ دیکھیے، انہوں نے نسبت بھی اختیار کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کی نسبت اختیار کی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی نسبت بھی اختیار کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف اختیار کی۔
تو یہ ہماری منہج میں تیسری بات یہ ہے کہ ہم شخصیتوں کو اپنے لیے قبول اور رد کا معیار نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن اور سنت کو قبول اور رد کا معیار مانتے ہیں، قرآن اور سنت کی بنیاد پر چیزوں کو قبول اور رد کرتے ہیں۔ ساری تقلید کا بحث کا خلاصہ یہی ہے، تقلید پہ جتنی بھی بحث کر لیں، ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ معیار قبول اور رد کا اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہونی چاہیے، نہ کہ امت کے دیگر ائمہ ہونے چاہیے۔ تقلید کے رد سے بعض حضرات کے ذہن میں یہ شبہ آتا ہے کہ اہل حدیث علماء کو اور ائمہ کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم سے زیادہ امت کے ائمہ اور علماء کی تکریم کرنے والے اور ان سے استفادہ کرنے والے اور ان کی عزت کرنے والی دنیا کی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ اہل الحدیث ہی واحد وہ جماعت ہے جو علماء کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ بغیر کسی تقسیم کے امت کے سارے علماء کو قبول کرتے ہیں اور سب سے استفادہ کرتے ہیں۔ باقی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ علماء کو تقسیم کرتے ہیں۔ امت کے کچھ علماء کو اپنا عالم سمجھتے ہیں اور کچھ علماء کو دوسری مسلک کا عالم سمجھتے ہیں۔ کوئی حنفی ہے تو اس نے صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے مسلک اور ان کے اصولوں کے مطابق اجتہاد کرنے والے مجتہدین کو اپنا عالم مانا ہوا کہ یہ علماء ان سے ہی ہم کو استفادہ کرنا ہے، ان کے علاوہ جتنے علماء ہیں وہ ہمارے علماء نہیں ہیں، وہ شافعیوں کے علماء ہیں۔ جو امام شافعی کی تقلید کرنے والے، انہوں نے یہ طے کیا کہ صرف شافعی، امام شافعی اور ان کے منہج کی اتباع کرنے والے، ان کے اصولوں پر اجتہاد کرنے والے علماء ہی ہمارے علماء ہیں۔ یہ علماء کی تفریق کرنے والے اصل میں علماء کو نہیں ماننے والے۔ ہم تو بغیر کسی تفریق کے امت کے سارے علماء کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، امت کے سارے ائمہ کو اپنا امام سمجھتے ہیں، سب سے استفادہ کی گنجائش رکھتے ہیں، سب سے استفادہ کا حکم دیتے ہیں، سارے مسالک کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ تقلید ہمارے یہاں بعض حضرات کے ذہن میں تقلید کے رد سے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ سرے سے علماء سے استفادہ ہی ختم کر دینا ہے، ہر آدمی خود قرآن سنت کو پڑھے اور خود مجتہد بن جائے۔ اہل حدیث کی دعوت غیر مقلدیت کی دعوت نہیں ہے کہ آدمی علماء سے آزاد ہو کر کے خود ہی مجتہد بن جائے۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ امت کے سارے ائمہ سے استفادہ کیا جائے۔ حق کسی ایک مسلک میں یا کسی ایک امام میں محصور نہیں ہے کہ حق سارا کا سارا کسی امام کے پاس یا کسی مسلک کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے اجتہاد کی ذمہ داری نہیں لی کہ وہ خطا نہیں کرے گا یا خطا کرنے کے بعد اللہ اس کی اصلاح کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر امام کی وہ بات جو قرآن اور سنت کی موافق ہوگی وہ تسلیم کی جائے گی، جو قرآن اور سنت کی مخالف ہوگی ان کی ساری عزت اور ساری تکریم کے ساتھ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہی وہ معاملہ ہے جن پر صحابہ کرام چلے، صحابہ کرام کے بعد آنے والے سارے لوگ چلے۔ نہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایک ایسا امام تھا جس کی تقلید سارے لوگ کیا کرتے تھے، نہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد بھی امت کے بہترین لوگوں میں کبھی یہ معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی ایک انسان کو عصمت کے اس درجے پر بٹھا دیا کہ اس کی ہر بات قبول کی جائے گی اور اس کے خلاف ہر بات رد کر دی جائے گی۔ تو اہل حدیثیت کا مطلب غیر مقلدیت نہیں ہوتا، اہل حدیث کا مطلب علماء کو چھوڑ دینا نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیثیت کا مطلب ہوتا ہے امت کے سارے علماء سے استفادہ کیا جائے۔ امت کے علماء ہی ہیں جو قرآن اور سنت کو سمجھنے والے ہیں، لوگوں کے عقیدے اور منہج کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء سے رشتہ توڑ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دین سے رشتہ توڑ دے۔ جو بڑی بڑی گمراہیاں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ امت کو آ کر کے لگیں گی، ان میں سے ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہوگی، اور بلکہ ساری گمراہیوں کا بہت بڑا سبب یہ ہوگا کہ لوگ علماء سے رشتہ توڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اللہ رب العالمین علم اٹھا لے گا، لیکن علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم یوں نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ سارے لوگوں کو یاد تھا اور اچانک ایک رات ایسی آئی کہ سارے لوگ بھول گئے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ وہ لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہوگا لیکن ان کی چرب زبانی کی وجہ سے، جن کو بعض حدیثوں میں کہا گیا کہ خطبہ ہوں گے، علماء تو نہیں ہوں گے لیکن خطبہ ہوں گے، بڑے مقرر اور لفاظی کرنے والے ہوں گے، حالانکہ علم نہیں ہوگا ان کے پاس۔ لوگ علماء کو چھوڑ کر کے خطبہ سے دین حاصل کریں گے، چھوٹے لوگوں سے دین حاصل کریں گے، دین کے علم سے دور رہنے والوں سے علم حاصل کریں گے۔ ان کو اپنا مفتی بنا دیا جائے گا، مسائل میں ان سے سوال کیا جائے گا، یہ بھی بے دھڑک ہو کر کے ان سوالوں کا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو دین کے معاملے میں
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو خود ہم اہل حدیثوں میں، ہم سلفیوں میں بھی پائی جاتی ہے اور سلفیوں کے حوالے سے دوسرے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب ہے علماء سے کاٹ لینا خود کو. ہمارے یہاں بھی ایک مزاج ہی بن گیا ہے کہ ہر آدمی جس کو 4 کتابیں اردو کی پڑھ لیتا ہے وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے. جس کو ابھی یہ ہم امت میں ایسا علم کا گرا ہوا دور کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں ان لوگوں کو بھی اسلامی اسکالر کہا جاتا ہے جو اسلام کی زبان سے بھی واقف نہیں ہے، جو ابھی عربی زبان سے بھی واقف نہیں ہے، بلکہ زبان سے واقف ہونا تو دور کی بات، ہمارے زمانے میں اسلامی اسکالر کے نام پر ایک بہت بڑی مخلوق ایسی بھی پائی جاتی جو بھی قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھنا جانتی. لیکن کیونکہ 4-8 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بندہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور دین کی دعوت دینا شروع کرتا ہے، اور جب ہمارے نظر میں معیار ختم ہو جاتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو اپنا مفتی بنا لیتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور بہت ساری گمراہیاں ان کے حوالے سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. تو اہل حدیثیت کا مطلب علماء سے بیزار ہو جانا نہیں ہے، اہل حدیثیت کا مطلب علماء سے کٹ جانا نہیں ہے، اہل حدیثیت کا مطلب ہے کہ علماء کے ذریعے سے صحیح دین کا علم حاصل کرنا. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اہل حدیثیت کے حوالے سے لوگوں میں پائی جاتی ہے. یہ کچھ باتیں سلفیت کے حوالے سے تھیں، میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں، اور بھی علماء یہاں پر موجود ہیں جن سے آپ استفادہ کریں گے. اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی اطاعت پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، سنتوں کی اتباع پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ شہادت کا کلمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ہو الغفور الرحیم.